الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، جس عنوان پر آج کا خطبہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹتا رشتہ، اسباب اور اس کا حل، یعنی گزشتہ ہفتہ بھی اسی عنوان پر چند اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں اور آج بھی انشاءاللہ چند اور باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ آج کل اور آج کے دور میں ازدواجی زندگی اور ازدواجی رشتے اتنے کیوں ٹوٹ جاتے ہیں، اور اتنی آسانی سے کئی رشتے جلد ٹوٹ جاتے ہیں اور کئی رشتے کئی سالوں تک چلنے کے بعد کیوں ٹوٹ جاتے ہیں، اس کے کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں اور اس کا کیا حل ہے، اس عنوان پر باتیں چل رہی ہیں۔ ایک سبب آپ کے سامنے گزشتہ ہفتہ بیان کیا گیا اور اس کا حل بھی بتایا گیا کہ جب ہم گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ازدواجی زندگی اور اس رشتے کا ٹوٹ جانا بھی بہت بڑی آزمائش ہے، اور یہ بھی آزمائش اسی وجہ سے ہو سکتا ہے آئے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر رکھا ہے۔ اس کے بعد آئیے کہ دوسرا سبب اور اس کا حل جانتے ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اس رشتے میں جب شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اتنا نازک رشتہ ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا یونیک رشتہ اس کو بنایا، قرآن میں آپ کو بتلایا بھی گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے ازواج، تمہیں میں سے تمہارے ازواج بھی بنائے تاکہ تم اپنے آپ کو سکون اور راحت پہنچاؤ۔ یہ اتنا پیارا رشتہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا۔ یقیناً دنیاوی زندگی میں زندگی گزارتے ہوئے چھوٹی چھوٹی کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور ہر ایک کے رشتے میں کچھ نہ کچھ چیزیں آتی ہی ہیں، لیکن جب انہی چیزوں کو، جو کہ ایسی چیزیں ہیں جو بہت معمولی ہے کہ اگر اسے نظر انداز بھی کیا جائے تو کوئی حرج شرعی طور پر بھی نہیں ہے، تو ایسی چیزوں کو لے کر شکوک و شبہات میں جب پڑ جائیں ہم، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شک اور شبہ ہونے لگے، تو پھر باتیں آہستہ آہستہ ایسی بڑھنے لگتی ہے کہ لوگ، یعنی یہ رشتہ نبھانے کے لیے جو ایک دوسرے پر توقع اور بھروسہ ہونا چاہیے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے، اور بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ ایک دوسرے سے یہ مطالبہ کرنے لگتے ہیں کہ وہ ایک ساتھ نہ رہیں بلکہ علیحدہ ہو جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے عمومی طور پر بہترین حل بتایا، اور یہ ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن
ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، بہت سارے گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ، بے جا گمان، اور ایسے گمان کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فون پر اتنی دیر کیوں بات کی، گھر پہ کیا بات کی ہوگی، ایسے بے جا گمان کہ جس کی وجہ سے شیطان کو یہ موقع ملتا ہے کہ اس رشتوں میں دراریں پیدا کرے، آپس میں شکوک و شبہات پیدا کرے، جس کی بنیاد پر بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور یہ رشتے ٹوٹنے کے کگار پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عمومی طور پر اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو گماں سے بچاؤ، بہت سارے گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیونکہ بعض گمان ہی کیا ہے، گناہ ہے، کہ جب اس طرح کے گمان ہمارے اندر پیدا ہوں گے تو پھر یہی گمان ہمیں آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف لے جائے گا، یہی گناہ ہمیں آہستہ آہستہ برائیوں کی طرف لے جائے گا۔ اور یہ ایسا حکم ہے جو ہر ایک پر یہ عائد ہوتا ہے، اس رشتے پر بھی، آپسی میل جول کی وجہ سے ایک دوسرے پر بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر گما کر بیٹھتے ہیں، کہاں گیا ہوگا، کیوں گیا ہوگا، کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی، انہوں نے میرے بارے میں کیا باتیں کی ہوں گی، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اس طرح کے گما سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی کی عیب کی تلاش میں اور اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، کسی کے عیب ڈھونڈنے کے لیے نہ پڑ جاؤ کہ اس میں کیا خرابی ہے، کیا برائی ہے۔ تو یہ عمومی طور پر حکم ہے ہر ایک کے لیے، میاں بیوی کو اور شوہر بیوی کو بھی اس بات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے عیوب تلاشنے میں نہ لگ جائے۔ اور جب یہ کام لوگ کرنے لگیں گے کہ ایک دوسرے کے عیوبات تلاشیں گے تو پھر معاملہ ایسا ہوگا کہ ایک دوسرے پر شک و شبہ پیدا ہوگا، اور یہی راستہ کھلتا ہے کہ اس رشتے میں درار پیدا ہوں، اور پھر یہ چیزیں اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ ایک دوسرے سے جدائیگی کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ایاکم والظن، کہ تم بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ یہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کسی کے بارے میں جب تک کوئی دلیل کے ساتھ کسی چیز کا علم نہ ہو تو پھر بدگماں نہیں ہونا چاہیے، کسی کے متعلق نہیں، دوستو، احباب، رشتہ دار، جاننے والے، یہاں تک کہ میاں بیوی، بیوی میاں کے اوپر کسی طرح کے شکوک و شبہات کو جگہ نہ دے جب تک کہ وضاحت کے ساتھ کوئی دلیل سامنے نہ آ جائے، کیونکہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمارے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوں گے تو پھر شیطان کو موقع ملتا ہے، اور پھر وہ کسی نہ کسی کے ذریعے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری کانوں تک پہنچائیں گے، جس کی بنیاد پر ان رشتوں میں درار پیدا ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی یہ ارشاد نہ فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کی باتوں کو چھپ چھپ کر نہ سنا کرو، کسی کی باتوں کو چھپ چھپ کر نہ سنا کرو۔ اگر کوئی ہم سے کوئی بات چھپانا چاہتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں یہ پرائیویسی ملنی چاہیے، تاکہ ان کا کوئی آپسی معاملہ ہو جسے وہ سدھارنا چاہتا ہو، جسے وہ اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہو تو اپنے طور پر کر سکیں، اور نہ ہی کسی کی عیب جوئی کرنی چاہیے۔ سنی سنائی باتوں پر بھی یقین نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی رہنمائی کی، چنانچہ سورہ حجرات میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم تک کوئی خبر کوئی فاسق لے کر آئے تو اس کی سب سے پہلے تحقیق کر لو۔ جب کوئی خبر ہم تک پہنچے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق ہونی چاہیے مکمل طور پر۔ اگر تحقیق نہ ہو، تحقیق ہم نہ کریں تو اس وقت تک کسی پر بھی کوئی ایسا حکم نہ لگا دیں کہ اس کے لگانے کے بعد ہمیں پچھتاوا ہو کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف رہنمائی فرمائی کہ جب بھی کوئی خبر ہم تک پہنچے، کسی سے متعلق جب بھی کوئی خبر پہنچے، عام طور سے معاشرے میں ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپسی معاملات جب ہوتے ہیں، کسی دوسرے کے بارے میں کوئی تیسرا آدمی اگر ہمیں کچھ بول دے کہ فلاں ایسا ہے تو ہم ان کے بارے میں بدگماں ہو جاتے ہیں، ان کے علم میں آئے بغیر ان سے بات چیت بھی بند کر دیتے ہیں، ان سے معاملات بھی
ختم کر دیتے ہیں، کئی طرح کی چیزیں اور کئی طرح کی بدگمانیاں ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب کسی کے بارے میں بھی عمومی طور پر کوئی بات ہمیں پہنچے تو سب سے پہلے جن کے بارے میں یہ بات ہمیں پہنچی ہیں پہلے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، ان سے معلومات حاصل کرنے چاہیے، ان کے سامنے یہ بات آنی چاہیے، ڈسکس ہونی چاہیے کہ ہم نے آپ کے بارے میں یہ بات سنی ہے، اس کے حقائق کہاں تک ہیں۔ کوئی پختہ دلیل اور ثبوت جب ہمیں ملے تب پھر ہم جو احکامات اور جس چیز کے ہم ذمہ دار بنائے گئے ہیں ان چیزوں کو اپلائی کیا جائے۔ اس سے پہلے بدگمانی کو اپنے اندر جگہ نہیں دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ ارشاد فرمایا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں بغیر کسی تحقیق کے اور کوئی ایسا کام کر دو کسی قوم کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی، کہ پھر بعد میں تمہیں کرنے کے بعد پچھتاوا ہو کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ جو خبر ہمیں پہنچی ہے وہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی کوئی بات ہم سنیں تو پہلے اس کی تحقیق کریں، اور اس باریکی کی طرف بھی رہنمائی ہونی چاہیے کہ اس رشتے میں، میاں بیوی کے رشتے میں کئی طرح کی باتیں آتی ہیں، کبھی بہنوں کی جانب سے آ گئی، کبھی کسی اور کی جانب سے باتیں آ گئی، بیوی سے متعلق کئی الگ طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ خامیاں ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہماری کانوں تک پہنچتی ہیں وہ سب کے سب درست اور صحیح ہو۔ لا علمی کی وجہ سے ہم نے معاشرے میں کئی دفعہ دیکھا اور سنا بھی ہے کہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو تحقیق کیے بغیر پھر اپنی بیوی پر اس طرح کے باتیں آتی ہیں، انہیں ڈانٹا ڈپٹا جاتا ہے اور انہیں ذلیل اور رسوا بھی کیا جاتا ہے اور ان کو ملامت بھی کی جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی کوئی بات ہماری کان تک پہنچے تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہم اس کی تحقیق کریں، ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں ہم کسی کے ساتھ غلط کر دیں اور پھر بعد میں ہمیں اس کا پچھتاوا ہو۔ اس کے بعد تیسرا سبب جو وجہ اور بنیاد بنتی ہے اس رشتے کے ٹوٹنے کی وہ ہے غیرت میں افراط و تفریط۔ دو چیزیں ہوتی ہیں اور دونوں کے درمیان وہ چیزیں غیرت ہونے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ اتنی بے غیرت ہو جاتے ہیں ہم کہ ہم اپنے ازواج کو شرعی حدود پار کرنے کے باوجود بھی انہیں ہم نہیں روکتے، اور معاشرے میں برائی اسی وجہ سے پھیلتی بھی ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ بے پردگی شریعت کے حدود سے پار کر گئی، اور بے پردگی اتنی پار کر گئی کہ جس کی بنیاد پر عورتوں کا غیر محرموں سے ملنا جلنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، کھانا پینا کھانا، اس طرح کی چیزیں جب عام ہو جاتی ہیں تو پھر میاں بیوی کے رشتے میں دراریں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ بات حقیقت ہے بہت کڑوی ہونے کے ساتھ ساتھ کہ آج معاشرے میں بہت سارے ایسے رشتہ دار جن سے پردہ کا حکم شریعت نے ہمیں دیا ہے، ان سے اس طرح سے بے پردگی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ انہیں غیر شرعی بھی نہیں سمجھا جاتا۔ معاشرے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عورتیں اپنے دیور وغیرہ سے اس طرح سے بات چیت یا مذاق میں اپنے آپ کو لیتی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ اپنا حق سمجھ رکھا ہو، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کو زہر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ بہت سارے گھرانے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جس کی بنیاد پر باتیں بعض دفعہ یہاں تک پہنچ جاتی ہیں کہ یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جس طرح باہر کا آدمی ایک عورت کے لیے غیر محرم ہے، اسی طرح اس کے دیور، شوہر کے چچیرے، ممیرے، پھپھیرے، بھائی، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ان کے لیے غیر محرم ہی ہیں۔ تو جس طرح باہر کے لوگوں سے پردہ کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح ان لوگوں سے بھی شریعت نے جس طرح پردہ کرنے کا حکم دیا اسی طرح پردہ کرنے کا حکم ہے۔ بہت ساری برائیاں معاشرے میں پھیل چکی ہیں اس تعلق سے، جو وجہ اور بنیاد بنتی ہے کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں انسان کا بے انتہا بے غیرت ہو جانا۔ اتنا بے غیرت ہو گئے کہ انہیں اس میں تفریق سمجھ نہیں آئی کہ ہم اپنے ازواج کو کس حد تک رکھیں، انہیں کن چیزوں کی طرف رہنمائی کریں، اور جب بیوی خود دینی علم حاصل نہ کی ہو تو یقیناً ان کے لیے برائی میں پڑنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور غیرت اتنا نہ ہو جائے کہ بعض دفعہ چیزیں ضرورت سے زائد آگے بڑھ جائیں کہ بہت زیادہ غیرت ہو گئی، چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کی اجازت شریعت نے دی ہے
اس میں بھی غیرت مندی دکھانے لگے تو پھر اس میں بھی مسائل پیدا ہوں گے، شکوک و شبہات کو جگہ ملے گی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پھر ایشو بنائیں گے اور الگ الگ طریقوں سے گمان ہمارے دل میں پیدا ہوگا جب حد سے زیادہ غیرت مندی آئے گی۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ غیرت بھی اعتدال کے ساتھ آنی چاہیے۔ اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس تعلق سے ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ شریعت نے ہمیں کن چیزوں کی اجازت دی ہے، ان چیزوں کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور غیرت مندی بھی ہمارے اندر اعتدال کے ساتھ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے اس رشتے کی حفاظت کر سکیں۔ اس کے بعد چوتھا سبب جو عام طور سے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، مردانگی کا بیجا اظہار اور بدسلوکی کا مظاہرہ۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ کئی دفعہ تقریروں میں ہم نے سن رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا، تو شاید مردوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہم ان کو ذلیل کر سکتے ہیں، ان کو بیجا ملامت ان کی ہم کر سکتے ہیں، بیجا تنقید ہم ان کی کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ضروریات، ان کے تقاضے اور ان کی دیگر جو چیزیں ہیں زندگی گزارنے کے لیے، ان چیزوں کے انتظام کا حق اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اور ایسی چیزوں پر جو شریعت کے خلاف بھی نہ ہوں، ایسی چیزوں پر ہم ان کی ملامت کرنے لگتے ہیں، اور یہ حد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بعض دفعہ اس عورت کو انہی کے بچوں کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ شوہر اس بات کا بالکل بھی خیال نہیں کرتا کہ انہیں ذلیل کر دیتا ہے اپنی بہنوں کے سامنے، اپنی ماؤں کے سامنے، اور بغیر کسی ضرورت کے۔ جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پھر بیوی کے دل میں یہ بات پیدا ہوں گی، اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں بہت دور تک پہنچ جائیں گی، کیونکہ فطری چیزیں انسان کے اندر ہونے کے بعد یہ کتنی دفعہ یہ ذلت اور رسوائی وہ برداشت کرے گی جو شرعی طور پر بھی نہ ہو، بیجا ہو، غیر ضروری ہو، اور بغیر کسی چیز کے انہیں ملامت کی جائے اور تنقید کی جائے، اور ان کی باتوں کو ذرہ برابر بھی اہمیت نہ دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ اس حکم کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ ضرورت پڑنے پر ان سے بات چیت کرنی چاہیے، ان کے مشوروں پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ جب وہ بات کوئی کہے، کچھ باتیں وہ کہیں، تو ان کی باتوں کو اہمیت دینی چاہیے، ان کو وہ مقام و مرتبہ ملنی چاہیے جو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دی ہیں، ان کو وہ عزت ملنی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دینے کا حکم ہمیں دیا ہے۔ اور جب ہم ایسا نہیں کریں گے اور بیجا مردانگی کا اظہار کریں گے تو یہی چیزیں اس رشتے کو ٹوٹنے کا، توڑنے کا کام کرے گا۔ چنانچہ اس کا حل یہی ہے کہ جن چیزوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے ان چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور جن کا جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے طے کیا ہے انہیں وہ مقام و مرتبہ ملنا چاہیے۔ چنانچہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ اگر ان سے کچھ چھوٹی موٹی بھی غلطی ہو جائے تو بچوں کے سامنے ہی ہم انہیں ڈانٹ دیتے ہیں۔ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ایسی چھوٹی موٹی غلطیاں جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، ایسی غلطیوں کی بنیاد پر ہم اپنی بہنوں اور ماؤں کے سامنے انہیں اتنا ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں کہ ان کا دل بعض دفعہ چند دنوں کے بعد اچاٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ چاہتی ہیں کہ وہ اس رشتے سے ہی کیا ہو جائے، الگ ہو جائے۔ یہ بہت باریک باتیں ہیں، لیکن ان باتوں کی طرف سخت توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ زندگی گزارو، ان کے جو حقوق ہے وہ حقوق تم انہیں عطا کرو، ان سے جو حقوق تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے لینے کا حکم دیا ہے ان حقوق کا تم مطالبہ ضرور کرو، لیکن اس میں وہ سختی نہیں ہونی چاہیے جو غیر شرعی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، تم میں سے ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ مکمل وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو۔ اخلاق کے اعتبار سے جو سب سے بہتر ہو
وہ ایمان کے اعتبار سے بھی مکمل ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ ہم باہر لوگوں سے ملنے جلنے میں بہت ہمارا اخلاق بہت بلند ہے، لوگوں سے ملنے جلنے میں، بات چیت کرنے میں، معاملات کرنے میں ہم بلند اخلاق کے پیکر ہیں، لیکن جیسے ہی ہم گھر پہنچتے ہیں تو پھر ہماری ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، بات کرنے کا انداز، اپنے تیور بدل جاتے ہیں، اور اپنے ازواج کے ساتھ ایسا سلوک ہم کرتے ہیں جو غیر شرعی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو، اور یہ بات بالکل واضح ہے، جو اپنے بیوی کے لیے سب سے بہتر ہوگا وہ معاشرے میں دیگر لوگوں کے لیے بھی بہتر ہی ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے صرف باہر کے لوگوں سے اچھا اخلاق کا برتاؤ کیا، گھر آتے کہ ہمارا تیور بالکل بدل گیا، تو یہی سب چیزیں اس بات کی طرف ہمیں لے جاتی ہے کہ ہمارے یہ رشتے اور سب سے پیارا رشتہ یہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بھی ایک سبب بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے بھی وہی چیزیں ہیں، یعنی وہ حق ہے جو شریعت نے بیان کیا ہے، جس طرح تمہارے لیے شریعت نے حقوق بیان کیے ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھوڑا اوپر رکھا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے، ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں بدتمیزی کی جائے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارا مقام عورتوں کے مقابلے میں تھوڑا بڑھا کر رکھا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقام کو سمجھیں اور اپنے ماتحتوں کو وہ حقوق ہم دیں جن حقوق کے دینے کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری چیز کی طرف رہنمائی فرمائی۔ مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، کہ تم اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کے امان میں لیا ہے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور تم نے انہیں اپنے لیے اللہ کے حکم سے حلال کیا ہے، چنانچہ تم ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یعنی ان کے حقوق میں حق تلفی نہ کیا کرو، ان کو بیجا تکلیف نہ پہنچایا کرو، ان کو ذلیل اور رسوا سب کے سامنے نہ کیا کرو، ان کے بچوں ہی کے سامنے انہیں ذلیل اور رسوا اور ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کیا کرو، بلکہ ان کو وہ حقوق دو جن حقوق کے دینے کا تمہیں مکلف بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد جب بیوی اپنے خاوند کی نافرمانی کرنے لگے تب بھی یہ رشتہ بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی کہ عورتیں اپنے شوہر کی تابعداری کریں، ان کی باتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، الا یہ کہ کوئی معصیت نہ ہو۔ جب یہ چیزیں آئیں گی اور عورتیں منمانی کرنے لگیں گی اور اپنے شوہر کی فرما برداری وہ نہیں کریں گی، ناشکری کرنے لگیں گی، شکر نہیں کریں گی، شکر ادا نہیں کریں گی، تو پھر یہ رشتے بہت آسانی سے ٹوٹ جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کون سی عورت سب سے بہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا، اس جواب کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا التی تسرہ اذا نظر، کہ سب سے بہتر عورت وہ ہے اپنے شوہر کے لیے کہ جب شوہر ان کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کرے۔ جب شوہر اپنے بیوی کی طرف دیکھے تو انہیں خوش کرے۔ معاشرے میں اتنی جو ہے لا علمی کی وجہ سے ایسی چیزیں ہیں کہ شوہر بیچارہ دن بھر کہیں سے کام کاج کر کے تھکا ہارا گھر پہنچتا ہے، پھر ان کے سامنے شکایتوں کے انبار لگتے ہیں،
چہ جائے کہ وہ اپنے آپ کو سنوارتی، اپنے آپ کو خوش و خرم رکھتی، اپنے آپ کو اپنے شوہر کے سامنے خاص طور پر اس وقت جب وہ دن کے تھکے ہارے گھر آئے ہوں اس طرح پیش کرتی کہ شوہر انہیں دیکھ کر اپنے سارے تھکان بھول جاتا۔ اس کا پورا الٹا ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو دن بھر ان کی لسٹ میں شکایت کے طور پر آئی ہیں وہ ساری چیزیں دروازے پر داخل ہوتی ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں۔ اور ان چیزوں کی طرف توجہ کیجئے کہ جب عورتیں باہر کہیں جائیں گی، کسی شادی میں، کہیں ایسی جگہ جہاں کوئی دعوت وغیرہ ہو، کوئی تقریب وغیرہ ہو، تو اپنے آپ کو ایسے سنواریں گی جیسے پتہ نہیں کہاں جانا ہے، جبکہ شریعت اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو کیا کرے، سب سے زیادہ سنوارے۔ جب تقریبات میں جائے، شادی میں جائے، ولیمے میں جائے، کہیں اور جائے، تب تو سنوارنے کی بھی اپنے آپ کو ضرورت نہیں ہے ایسی کہ ایک دم شوہر کے جب سامنے ہو تب کبھی جو ہے اپنے آپ کو نہ سنواری ہو، اس طرح اس سے کئی گنا زیادہ اپنے آپ کو سنوارتی ہیں جب باہر جانا ہو۔ جب آپ باہر جاتے ہیں، جاتی ہیں، تب تو وہاں اپنے آپ کو کسی کو دکھانے کا بھی حکم نہیں ہے، تو پھر اتنے سنوارنے کا اپنے آپ کو کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف رہنمائی کی، شریعت نے ہمیں یہ بات سکھلایا کہ عورتیں اپنے آپ کو سنواریں اپنے شوہر کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے اپنے شوہر کے لیے کہ جب شوہر ان کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کرے، منہ لٹکائے ہوئے نہ ہوں جب وہ گھر آئیں، شکایتوں کا انبار نہ لگایا جائے کہ جس سے ایک تو تھکا ہوا آدمی ذہنی طور پر کئی الجھنیں اور پھر گھر میں آنے کے فوراً بعد ایک اور الجھن اس کی وجہ سے پیدا ہو جائے۔ یہ سب چیزیں اصل میں بتلانے کی ہے، اپنے بچیوں کو شادی سے پہلے یہ سب چیزیں سکھانے کی ہے کہ انہیں یہ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، انہیں بتلانے کی ضرورت ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، کس طرح انہیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، یہ سب چیزیں بتلانے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب کسی چیز کا انہیں حکم دے شوہر تو فوراً اسے بجا لائے۔ بہت دفعہ یہ شکایتیں ملتی ہیں کہ شوہر نے کوئی چیز، کسی چیز کا مطالبہ کیا، یہاں تک کہ گھر آنے کے بعد اگر پانی کا ہی مطالبہ کر لے تو تیز آواز سے یہ کہہ دے خود ہی لے لو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی خلاف ورزی ہے۔ وہ بہترین بیوی نہیں بن سکتی جنہوں نے حدیث کے اس ٹکڑے پر عمل نہ کیا ہو، اس حدیث پر عمل نہ کیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، کہ جب شوہر انہیں کسی چیز کا حکم دے، کوئی چیز کرنے کو کہے تو فوراً اسے بجا لائے۔ تیسری چیز وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، اور اپنے آپ پر اور ان کے مال پر ایسی چیزوں میں مخالفت نہ کرے جسے شوہر ناپسند کرتا ہو۔ یہ بہت باریک چیز ہے لیکن سمجھنے کی ہے۔ شوہر چاہتا ہے کہ تم یہ چیز نہ کرو تو اب عورت کو ضد پہ نہیں اڑ جانا چاہیے کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہی ہے۔ جب شوہر کو یہ چیز ناپسند ہے تو پھر ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ بعض دفعہ ایسی چیزیں جو شریعت کے اعتبار سے غلط بھی نہیں ہے لیکن شوہر چاہتا ہے کہ نہ کرے تو رک جانا چاہیے۔ دونوں کو جب پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے، لیکن پھر بھی جب اگر وہ بول دے تو اس بات پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، کہ جب وہ تمہیں حکم دے تو تم اس کی کیا کرو، اس حکم کو بجا لاؤ، اس کی فرما برداری کرو۔ اور اگر ایسا نہ کیا جائے اور ان کی خلاف ورزی کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، تو پھر اس رشتے کو ٹوٹنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ یہ چند اسباب آپ کے سامنے آئیں اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بھی چند اور اسباب اور اس کا حل آپ کے سامنے انشاءاللہ اسی عنوان پر آئیں گی۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ
معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں، ان کی ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔